وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 94، اور جب روانہ ہوا قافلہ کہا اس کے باپ نے کہ بے شک مجھے آ رہی ہے خوشبو یوسف کی، اگر نہ جانوں کہ میں بہک گیا ہوں۔ وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً تو مبتلا ہے اپنی قدیم غلطی میں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ پیچھے رہنے والی تو ان کی بیویاں تھیں۔ اب جب یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی، تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم تم مبتلا ہو قدیم غلطی میں۔ پھر جب آ پہنچا خوشخبری دینے والا تو ڈال دیا اس کو اس کے چہرے پر، تو وہ ہو گیا بینا، مطلب یہ دیکھنے والا۔ کہا اس نے کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ یقیناً میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے ہو۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ مغفرت مانگ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ اس نے کہا مغفرت مانگوں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب وہ پہنچے یوسف کے پاس تو جگہ دی اس نے اپنے پاس اپنے والدین کو، اور کہا داخل ہو جائیے مصر میں، اگر چاہا اللہ نے تو امن و امان کے ساتھ۔ آیت نمبر 100 میں دیکھیے کتنا خوبصورت نقشہ ہے۔ اور اونچا بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور گر پڑے وہ اس کے آگے سجدے میں، اور اس نے کہا اے میرے باپ یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو دیکھا تھا میں نے پہلے، یقیناً کر دیا اسے میرے رب نے سچا، اور بے شک اس نے احسان کیا مجھ پر جب نکالا مجھ کو قید خانے سے اور لایا آپ کو گاؤں سے۔ اس کے بعد کے فساد ڈال دیا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں، اور بے شک وہ علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ نمبر 101، اے میرے رب یقیناً نوازا تو نے مجھ کو حکومت سے اور علم سکھایا تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا۔ اے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، تو ہی کارساز ہے میرا دنیا میں اور آخرت میں۔ موت دینا مجھے اپنی اطاعت کی حالت میں اور شامل کرنا مجھے نیک لوگوں میں۔ اور آیت نمبر 102، یہ غائب کی خبریں ہیں جو وہی کرتے ہم تمہاری طرف، اور نہ تھے تم ان کے پاس جب اتفاق کیا تھا انہوں نے اپنی بات پر، اور وہ فریب کر رہے تھے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ غائب کی خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں، کیونکہ جس وقت ان کے بھائی مل کے یہ پلان کر رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، اور نہیں ہے اکثر لوگ خواہ تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے، اور نہیں مانگتے تم سے اس پر کوئی صلہ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں، یہ گزرتے ہیں جن پر سے اور وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بے خوف ہیں کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی، یا آ جائے ان پر قیامت کی گھڑی اچانک اور وہ بے خبر ہوں۔ اور آیت نمبر 108، کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، اور میں بھی اور وہ جس نے میری اتباع کی، اور اللہ ہے پاک اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں۔ اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے مگر مرد ہی تھے، وہی بھیجی تھی ہم نے جن کی طرف بستیوں والوں میں سے۔ تو کیا نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں کہ دیکھ لیتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو۔ اور آیت نمبر 110، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، آ پہنچی ان کے پاس ہماری مدد، پھر بچا دیا ہم نے جسے چاہا، اور نہیں ڈالا جاتا ہمارا عذاب مگر مجرموں سے۔ اور آیت نمبر 111 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، یقیناً ہے ان کے قصے میں عبرت عقل مندوں کے لیے، نہیں ہے یہ بات گھڑی ہوئی بلکہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں میں بار بار ایک بات بھی آپ سے کہتی ہوں کہ قرآن پاک میں جتنی خوشخبریاں ہیں نا، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مومن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے وعدے جو ہے وہ مومنین سے کیے ہیں، اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں مومنوں کی فہرست میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ Yeah.